23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنتی لوگ، الیوم آج کے دن، فی شغل فاکہون، اپنے مزے میں مگن ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک متکئون، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے جو چاہیں گے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں جنتی لوگوں پر اللہ کریم جو انعامات کی بارش کریں گے، مختصراً اس کا بیان ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیک اور مومن انسانوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت بنائی ہے، اور اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو حدیث میں فرمایا نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، اور نہ ہی وہ عظیم نعمتیں کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ یہ دنیا میں جو کوئی بھی مثال بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں فلاں چیز ہوگی، جنت میں فلاں ہوگی، اس کی تعریف میں جو بھی بات کی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جتنی بڑی دنیا کی نعمتیں لے آئیں، جنت کی کسی ایک نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، وگرنہ حدیث پاک میں فرمایا کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال تک نہیں گزرا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنائی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی سے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ تعمیر کس چیز کی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اور جنت کا گارا کستوری کا ہے، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ فرمایا جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نعمتیں بھی ہوں گی، کبھی وہ انسان تنگی نہیں دیکھے گا، نہ اسے موت آئے گی، نہ اس انسان کی جوانی ڈلے گی، ہمیشہ انسان جوان ہی رہے گا۔ اور اللہ کریم نے ہم و ازواجہم،
فی ظلال علی الارائک متکئون، فرمایا کہ جنتی کے لیے جنت میں حوریں ہوں گی اس انسان کی، جنتی آدمی کی، تختوں پہ مسیریوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی حور ایسی حور ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر جنت کی حور ایک دفعہ سمندر میں تھوک دے، سارے سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ جنت کی حور زمین کی طرف جھانکے پورا جہان روشن ہو جائے، خوشبو سے معطر ہو جائے پورا جہان۔ اور فرمایا کہ اگر وہ جنت دنیا میں جھانک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ اس جنت کی حور کو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ سورج اور چاند کی چمک اس کے مقابلے میں کوئی چمک نہیں ہے۔ اور دنیا کی عورتیں جو ہوں گی ان کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، ہزاروں گنا بڑھ کے اللہ جنت کی عورت کو حسن دیں گے۔ اور یہ دنیا کی عورت حوروں کی ملکہ ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنی جنتی، سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، اس جنتی کو اللہ 80,000 خادم دیں گے۔ اس کے پروٹوکول کے لیے، خدمت کے لیے سب سے ادنے درجے کا جنتی 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حور اس کو ملیں گی۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 2 حوروں کا تذکرہ ہے، اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 72 حوریں اس انسان کو ملیں گی، ہر جنتی آدمی کو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مرد کو تو حور ملے گی اور عورتوں کو کیا ملے گا جنت کے اندر؟ تو منکوحہ جو عورت ہوگی جس کی شادی ہو چکی ہے دنیا میں، شادی شدہ مسلمان عورت کے بارے میں حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ملے گی۔ غیر شادی شدہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی جنتی مرد کے ساتھ اگر رہنا چاہے، نکاح کرے تو فرمایا اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر اس عورت کو کوئی بھی دنیا کا مرد پسند نہیں آتا تو اللہ اس کے لیے ایک جنتی مرد پیدا کریں گے۔ جیسے مردوں کے لیے حوریں اللہ نے پیدا کی تو اس عورت کے لیے اللہ جنتی مرد پیدا فرمائیں گے، اور جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اور جس عورت کی مثلا 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں زیادہ کی ہیں، تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس شوہر کے پاس بھی رہنا چاہے جنت میں رہ سکتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عورت آخری شوہر کو ملے گی جس کے ساتھ اس کا آخری نکاح ہوا۔ تو بہرحال جو انسان وہاں جو کچھ چاہے گا اسے وہی ملے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنتی لوگوں کی عمریں 30 یا 33 سال عین شباب اور جوانی کا وقت ہوگا، اور یہی جوانی ہمیشہ تک رہے گی، انسان کی جوانی ڈلے گی نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے بارے میں فرمایا کہ جنتیوں کی ٹوٹل میدان محشر میں 120 صف ہوگی، اور فرمایا جس میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں جتنی بھی امتیں ہیں، 40 صفیں ساری امت کی اور 80 صفیں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ہوں گی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دروازہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی کا حساب یہ ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑا
تیز رفتار گھڑ سوار 3 دن کی مسافت میں جتنا یہ فاصلہ طے کرتا ہے، میری امت جس دروازے سے جنت میں جائے گی، فرمایا اس دروازے کی چوڑائی اتنی بڑی ہوگی۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے پھر بھی دروازے پر ایسی رش ہوگی کہ ان کے کندھے اترنے کے قریب ہوں گے، یعنی امت اتنی زیادہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جنت میں جائے گی۔ اور جنت کے کئی درجات ہیں، لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور حدیث پاک میں جنت الفردوس کا سوال کرنے کے بارے میں آقا نے حکم فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اور یہ جو 100 درجے حدیث میں فرمائے ہیں، یہ عدد کا تعین نہیں ہے کہ صرف 100 ہی درجے ہوں گے جنت میں، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے کہ بہت زیادہ جنت کے درجے ہوں گے۔ اس کی تائید حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن کریم کی آیتوں کے برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے کثیر تعداد میں درجات ہوں گے، اور جنت الفردوس یہ آخری جنت ہے۔ حدیث میں فرمایا اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ اور جنت کے دروازے بہت سارے ہیں اور جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ جو عام طور پر مشہور یہی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ صرف مشہور قول ہے، وگرنہ جنت کے جو دروازے ہوں گے ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ رب ہی کو معلوم ہے کتنے دروازے ہیں۔ جو روایتوں کے اندر یا مختلف جگہ سنا، مشہور یہ ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، یہ مشہور 8 دروازے، باقی احاطہ کرنا جنت کے ان کا ناممکن ہے۔ جیسے نمازیوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا، جو لوگ نماز پڑھنے والے، باب الصلاۃ، جنت کے دروازے کا نام ہوگا باب الصلاۃ۔ اسی طرح جہاد کرنے والے باب الجہاد، روزے والوں کے لیے باب الریان ہوگا، صدقے والے باب الصدقہ، اور اسی طرح باب الحج اور باب المتوکلین بھی ہوگا، جو رب پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ باب الذکر یا باب العلم، علم کا دروازہ یا ذکر کا دروازہ یہ الگ ہے۔ اسی طرح باب الکاظمین والعافین عن الناس، لوگوں کو جو لوگ معاف کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ یہ مشہور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو بہرحال جنت کی اور بھی بہت سی صفات روایات کے اندر آتی ہیں، تو بہرحال اسی پہ اتفاق کیا جائے۔ اور آخری بات جنت کے حوالے سے یہ ہے کہ جنت بڑی عظیم جنت ہے۔ جنت کے اعمال کیا ہیں؟ ہمیں اس جنت کے لیے کچھ تیاری بھی کرتی ہے، تو جنت کے اعمال میں سے احادیث پاک میں مختلف اعمال بیان کیے گئے، اور ان میں ایک یہ بیان فرمایا کہ ایمان لانا یہ جنت کی پہلی شرط ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں، جتنا نیک بڑا ہر طرح کے صدقے خیرات کرے، جتنی بھی نیکیاں کرے، اس بندے کی کوئی ایک نیکی رب کے ہاں آخرت میں قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان لانا، اور پھر ایمان پر خوشی محسوس کرنا۔ جس کو اللہ نے ایمان دیا، ایمان پہ خوشی محسوس کرنے والا جنتی آدمی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام جو مجھے ملا میں اس کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جنت واجب ہے۔
اور دوسری جو چیز ہے حدیث میں فرمایا اطاعت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مزاج آدمی کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جس انسان کا مزاج نرمی کا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، اور یہ چڑیوں جیسے فرمایا یعنی چڑیوں کی طرح دل جن کے نرم ہوں گے وہ جنتی لوگ ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا غریبی پر، پریشانی پر، محتاجی پر صبر کرنے والا آدمی، اللہ نے جس حال میں رکھا، محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اپنی اس محتاجی پہ صبر کرنے والا بھی جنتی آدمی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا جہنم میں جانے والے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور عرض کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جھگڑا کرنے والا آدمی، جھگڑالو آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بد اخلاق اور متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا سنت مؤکدہ ادا کرنے والا، ابھی ہم نے عشاء میں جو 2 سنت پڑھے ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مغرب میں بھی 2 سنت ہیں، اسی طریقے سے ظہر میں جو آپ حضرات پڑھتے ہیں تو سنت مؤکدہ ادا کرنے والا مسلم شریف کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اسی طرح فرمایا شرک سے بچنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، خوش اخلاق آدمی، تہجد گزار آدمی، دوسروں کو کھانا کھلانے والا، اور فرمایا کہ سوال نہ کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 بہنوں سے زیادہ ہوں ان کی پرورش کرنے والا جنتی آدمی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو اپنی 2 انگلیاں یوں کر کے فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جتنا بھی دور کرو کتنی دور ہوں گی، فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا اور ان کو تعلیم دے کر نکاح کرنے والا، کل قیامت کے دن میں اور میرا امتی وہ یوں دونوں ہم ساتھ ہوں گے جس نے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور ایک حدیث میں ایک بچی کے بارے میں بھی روایت ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ سب جنتی لوگوں کی نشانیاں حدیث پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جو انسان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان یہ اعمال کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے جنت کی نعمتیں یہ 60-70 سال کی زندگی جو عمومی طور پر ہوتی ہے وگرنہ پل کی خبر نہیں ہے، تو یہ انسان اگر اللہ کو دے دے ہمیشہ والی آگے زندگی رب آپ کے نام پہ کر دیں گے، اور وہ نعمتیں ملیں گی کہ جس کے انسان نے نہ کبھی وہ نعمتیں سنی، اور قیامت کے دن تو افسوس کرے گا ہائے کاش میں نے اس جنت کے لیے اپنی دنیا کو کیسے میں نے گزارا، کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ اعمال اور کر لیتا۔ جس کو نچلے درجے کی جنت ملے گی اسے یہ خواہش ہوگی ہائے کاش میں نے کیا کیا، تھوڑے اعمال اور کر لیتا، میں سے ایک سٹیپ، ایک درجہ اور اوپر والی جنت میں ہوتا۔ اور جنتی آدمی بھی جنت میں جا کر افسوس کسی بات کا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات کا جنتی بھی افسوس کرے گا، جو اس انسان نے گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر نیکی کے کام کے علاوہ گزار دی، اس پر جنتی آدمی کو بھی بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے آج میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، قرآن و سنت کی یہ باتیں آپ کے سامنے میرے سامنے ہیں،
اس جنت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم۔ جزاک اللہ۔